أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف شرح السنہ، مسئلہ نمبر 93. امام بربہاری فرماتے ہیں وَاعْرِفْ لِبَنِي هَاشِمٍ فَضْلَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنی ہاشم کی فضیلت کو جانو پہچانو، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں. وَتَعْرِفُ فَضْلَ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ، قریشیوں کی فضیلت کو بھی پہچانو اور عربوں کی فضیلت کو بھی پہچانو. وَجَمِيعِ الْأَفْخَاذ، اور تمام قبائل کی فضیلت کو پہچانو. فَاعْرِفْ قَدْرَهُمْ وَحُقُوقَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، آپ ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے جو اسلام میں حقوق ہیں انہیں پہچانیں. وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ، کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اسی قوم کا حصہ ہوا کرتا ہے. وَتَعْرِفُ لِسَائِرِ النَّاسِ فَضْلَهُمْ، اور آپ تمام لوگوں کی فضیلت کو پہچانیں. تو یہ ہے مسئلہ نمبر 93، جہاں پہ گفتگو کی ہے امام بربہاری نے بنی ہاشم کے بارے میں، قریش کے بارے میں، عربوں کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ بنی ہاشم کون ہیں. یہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، تو ان کی آپ کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ ان کی رشتہ داری جاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا نسب کیا ہے. تو آئیے آپ کا نسب دیکھتے ہیں، اور آپ کا یہ نسب امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے. صحیح بخاری میں کہاں بیان کیا، آپ کو کہاں ملے گا؟ حدیث نمبر 3851 سے پہلے، 3851 سے پہلے امام بخاری کہتے ہیں، آپ کا تعارف کرواتے ہوئے، آپ کا نسب بتاتے ہوئے کہ ہوا محمد بن عبد اللہ، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں. یعنی کہ آپ کے والد کا نام کیا؟ عبداللہ. اور عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے. عبد المطلب کس کے بیٹے ہیں؟ ہاشم کے. اور ہاشم کس کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنو ہاشم کون ہیں. یعنی کہ ہاشم ہوئے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوا، دادا کا نام عبد المطلب ہوا، پردادا کا نام کیا ہوا؟ ہاشم. تو آپ کے پردادا کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلائے گی؟ بنو ہاشم.
تو امام برباری کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کی فضیلت کو آپ لوگ جانیں پہچانیں. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ہاشم بیٹے ہیں کس کے؟ عبد مناف کے. اور عبد مناف جو ہیں اس کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے کے نام تو ہاشم ہو گیا نا، جس کی اولاد میں سے کون ہے؟ نبی علیہ السلام. لیکن عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک المطلب، اور ایک عبد شمس، اور ایک نوفل. کتنے بھائی ہو گئے یہ؟ 4. ہاشم، المطلب، ایک ہے عبد المطلب جو آپ کے پردادا ہیں، جو آپ کے دادا ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ المطلب آپ کے پردادا ہاشم کے بھائی ہیں. تو ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے مال خمس کن کو دیا ہے؟ بنی ہاشم کو اور بنی مطلب کو. عبد شمس کی اولاد کو نہیں دیا اور نوفل کی اولاد کو نہیں دیا. اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث روایت کرنے والے امام ابو داؤد، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2980 2980. اور یہی حدیث آپ کو ابن ماجہ میں ملے گی، وہاں اس کا نمبر ہوگا 2881 2881. یہی حدیث آپ کو مسند احمد میں ملے گی، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہوگا 16741 16741. حدیث کے راوی کون ہیں؟ جبیر بن مطعم. اور یہ جبیر بن مطعم جو ہیں یہ نوفل کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں لما کان یوم خیبر، جب خیبر کی لڑائی ہوئی، اور یہ کب ہوئی تھی پہلے بھی بتا چکا ہوں، سن 7 ہجری میں. وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہم ذی القربى فی بنی ہاشم و بنی المطلب. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داروں والا حصہ تقسیم کر دیا بنو ہاشم میں اور بنو مطلب میں. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ اس کے لیے آپ چلیے پہلے قرآن کی طرف. سورہ انفال ایت نمبر 41 41، 10ویں سپارے کی پہلی ایت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ تمہیں جو بھی مال غنیمت ملے. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو لڑائی میں فتح پانے کی شکل میں مسلمانوں کو کافروں سے ملتا ہے. فرمایا جو چیز بھی تمہیں مال غنیمت میں ملے تو اس کا 5واں حصہ کس کو ملے گا؟ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے ہے. کون سا حصہ؟ 5واں. اس کا مطلب ہے 4 حصے مال غنیمت کے تقسیم ہوں گے مجاہدوں میں، فوجیوں میں، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا. 5واں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا، اور آپ اس 5ویں حصے کے 5 حصے کرتے. 5ویں حصے کے کتنے حصے کرتے؟ 5. وہ 5 حصے کیسے؟ ایک حصہ ہو گیا اللہ کے رسول کا، ان کے اللہ تعالیٰ کا تو نام برکت کے طور پہ آیا ہے، ورنہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا تو سارا ہی مال ہے. تو پہلا حصہ ہو گیا اللہ کے رسول کا، جو آج کے زمانے میں حکمران کو ملے گا. دوسرا حصہ ہو گیا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کا. خمس میں دوسرا حصہ آپ کے رشتہ داروں کا، تیسرا حصہ یتیموں کا، چوتھا حصہ مسکینوں کا، 5واں حصہ مسافروں کا. اب یہ جو حصہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا ہے،
یہ خیبر کی لڑائی میں جب مال غنیمت ملا تو آپ نے کن میں تقسیم کیا؟ بنو ہاشم میں اور بنو مطلب میں، یعنی کہ ہاشم کی اولاد میں اور ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد میں. جبکہ ہاشم اور مطلب یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے. عبد مناف آپ کا کیا لگتا ہے؟ نہیں، آپ کے دادا ہوئے عبد المطلب، ہاشم پر دادا اور عبد مناف ان کے والد. تو عبد مناف کے آپ کو بتا چکا ہوں 4 بیٹے تھے. ایک ہاشم جس کی اولاد میں سے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے مطلب، تیسرے عبد شمس، چوتھے نوفل. اب آپ نے یہ رشتہ داروں والا حصہ تقسیم کر دیا ہاشم کی اولاد میں اور مطلب کی اولاد میں، یعنی کہ عبد شمس کی اولاد کو نہیں دیا، نوفل کی اولاد کو نہیں دیا. جناب عثمان بن عفان عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں. جناب عثمان کس کی اولاد میں سے ہیں؟ عبد شمس کی اولاد میں سے. اور یہ جبیر بن مطعم جو اس حدیث کے راوی ہیں یہ ہیں نوفل کی اولاد میں سے. تو یہ دونوں آئے اللہ کے رسول کے پاس. جبیر کہتے ہیں فانطلقت انا و عثمان بن عفان، میں اور عثمان بن عفان آئے حتی اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہؤلاء بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم جو ہیں یعنی کہ آپ کا خاندان، لا ننکر فضلہم، ہم ان کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، ان کی فضیلت کو ہم مانتے ہیں. ان کی فضیلت مشہور و معروف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی فیملی ہے، آپ کا خاندان ہے. للموضع الذی وضعک اللہ بہ منہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں رکھا ہے. کن میں؟ بنی ہاشم میں. فما بال اخواننا المطلب، لیکن ہمارے وہ بھائی جو مطلب کی اولاد میں سے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے کہ آتیتہم، آپ نے ان کو دے دیا، وترکتنا، اور ہمیں چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، وقرابتنا واحدہ، جتنی رشتہ داری آپ سے مطلب کی اولاد کی ہے اتنی رشتہ داری آپ سے ہماری ہے. ہم کون ہیں؟ عبد شمس اور نوفل. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا وبن المطلب، اور یہ بھی کہ انا وبن المطلب لا نفترق فی جاہلیت ولا اسلام وانما نحن وهم شیء واحد، کہ ہم یعنی کہ ہم بنی ہاشم اور مطلب کی اولاد ہم ایک رہے ہیں ہمیشہ، زمانہ جاہلیت میں بھی، زمانہ کفر میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی. یعنی کہ مطلب ہاشمیوں کے ساتھ ایک ہو کر رہے زمانہ کفر میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی. تو ہم دونوں ایک چیز ہیں. اس میں آپ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جب قریشیوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا، ہمارا کن کا؟ بنی ہاشم کا، کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی ہاشم میں سے ہے، محمد کا اور محمد کے خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کریں گے کیونکہ ان کا خاندان ان کا دفاع کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے. چنانچہ بائیکاٹ شروع ہو گیا، اعلان ہوا بنی ہاشم کے ساتھ رشتہ داریاں قائم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، لین دین نہیں کریں گے. تو اس بائیکاٹ کا حصہ بنے بنو مطلب بھی، انہوں نے بنی ہاشم کا ساتھ دیا کہ جو ان کا بائیکاٹ اس سے ہمارا بھی بائیکاٹ. لیکن یہ جو دوسرے لوگ تھے بنی عبد شمس، بنی نوفل، انہوں نے بنی ہاشم کا ساتھ نہیں دیا. بنو مطلب نے ساتھ دیا، حالانکہ وہ سارے کو مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو اللہ کے رسول اسی لیے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے زمانے کفر میں بھی ہمارا ساتھ دیا، زمانے اسلام میں بھی، تو ہم اور وہ کیا ہو گئے؟ ایک چیز ہو گئے. تو یہ ہے جناب والا بنی ہاشم. اب مجھے امید ہے کہ بنی ہاشم کو آپ پہچان چکے ہوں گے. بنی ہاشم پھر کون ہوئے؟
آپ کے پردادا ہاشم کی اولاد۔ تو امام بلخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَعَرِفْ لِبَنِي ہاشم فضلہم، بنی ہاشم کی فضیلت کو آپ پہچانیں۔ کیوں جی، کیا فضیلت ہے؟ لِقَرَابَتِهِم مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں۔ آئیے ان کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ہے امام مسلم، نمبر ہے اس کا 2276، 2276، اور اس حدیث کے راوی ہیں واصلہ بن اسقا۔ وہ اس کو روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریشیوں میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو چن لیا۔ واصطفانی بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ اب اس پوری حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہاشم، اور اوپر کے جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں وہ کون ہے؟ عبد مناف۔ عبد مناف کے اوپر جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں وہ قصی۔ قصی پھر بیٹے ہیں کس کے؟ کلاب کے۔ کلاب بیٹے ہیں مرہ کے۔ مرہ بیٹے ہیں کعب کے۔ کعب بیٹے ہیں لؤی کے۔ لؤی بیٹے ہیں غالب کے۔ غالب بیٹے ہیں فہر کے، اور فہر جو ہے یہ ہے قریش۔ یہ فہر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قریش۔ ان کی اولاد کو آگے قریشی کہا جاتا ہے۔ اچھا، فہر جو ہے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ مالک کے۔ مالک بیٹے ہیں نضر کے۔ نضر بیٹے ہیں کنانہ کے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چن لیا۔ اور کنانہ بیٹے ہیں خزیمہ کے۔ خزیمہ بیٹے ہیں مدرکہ کے۔ مدرکہ بیٹے ہیں الیاس کے۔ الیاس بیٹے ہیں مدر کے۔ مدر بیٹے ہیں نزار کے۔ نزار بیٹے ہیں معد کے۔ معد بیٹے ہیں عدنان کے۔ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ ثابت ہے، مورخین اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اوپر عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک آپ کے آباء و اجداد میں سے کون کون ہے، وہاں پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور عدنان کے بیٹے کون ہیں؟ معد۔ معد کے بیٹے ہیں نزار۔ نزار کے بیٹے ہیں مدر۔ مدر کے بیٹے ہیں الیاس۔ الیاس کے بیٹے مدرکہ۔ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، اور خزیمہ کے بیٹے کنانہ۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کن کو چن لیا؟ کنانہ کو۔ اچھا، کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے چن لیا کن کو؟ قریش کو۔ تو کنانہ کے بیٹے ہیں نضر، نضر کے بیٹے ہیں مالک، مالک کے بیٹے ہیں فہر۔ یہ فہر جو ہے یہ قریشی ہیں، ان کی نسبت سے کہا جاتا ہے قریش۔ اور قریش میں سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے چن لیا کن کو؟ بنی ہاشم کو۔ تو فہر کے بیٹے ہیں غالب، اور غالب کے بیٹے ہیں لؤی، لؤی کے بیٹے ہیں کعب، کعب کے بیٹے ہیں مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم۔ یہ ہیں جی ہاشم، جن کو اللہ تعالی نے قریشیوں میں سے چن لیا۔ اور ہاشمیوں میں سے اللہ کے رسول فرما رہے اللہ نے مجھے پھر چن لیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ کون ہے؟ کنانہ۔ اور کنانہ میں سے سب سے افضل کون ہے؟ قریشی۔ اور قریشیوں میں سے جو افضل ہیں وہ کون ہے؟ بنی ہاشم۔ اور بنی ہاشم میں سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔
اچھا جی، اب یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں جی بنی ہاشم کے فضائل کو آپ پہچانیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی شان بیان کیا کی ہے، اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اور فی الحال یہ حدیث میں کس کتاب سے پڑھ رہا ہوں؟ اس کتاب سے جس کا چند دن پہلے بھی میں نے تعارف کروایا تھا اور آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ کتاب کا عربی میں نام میں نے بتایا تھا حقبۃ من التاریخ، کہ تاریخ کا ایک اہم حصہ، ایک اہم پارٹ، نبی علیہ السلام کے وفات سے لے کے جناب حسین کی شہادت تک، یہ جو تاریخ کا حصہ ہے، یہ تاریخ کا جو زمانہ ہے، اس کے اوپر یہ کتاب ہے۔ اور میں نے بتایا تھا اسے لکھنے والے ڈاکٹر عثمان خمیس ہیں، کویت کے عالم دین، ابھی زندہ حیات ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں صحابہ کرام کے بارے میں جو صحابہ کرام کے دشمنوں کے اعتراضات، شبہات اور اشکالات ہیں، ان کا بہترین ازالہ کیا ہے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، اور میں نے کہا تھا اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے آئینہ ایام تاریخ کے نام سے، اور میں نے کہا تھا کہ اس کا پی ڈی ایف گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، اور شیئر کر دیا گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کا پرنٹ نکلوایا یا نہیں نکلوایا، میری گزارش ہوگی کہ اس کا پرنٹ نکلوائیں، پھر اس کی جلد کروائیں، پھر ہاتھ میں پینسل پکڑ کر، قلم پکڑ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں، بہت مفید کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں ایک موضوع ہے حدیث غدیر۔ کیا موضوع ہے حدیث غدیر؟ کس کو کہتے ہیں؟ طلاق کو۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا اور آپ مکہ سے واپس آنے لگے تو جوفا کے قریب ایک تالاب تھا، اس تالاب کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا تھا۔ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ جناب علی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ وہاں پہ آپ نے آل بیت کا تذکرہ کیا تھا، ان کا مقام بیان کیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا تھا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، کہ لوگوں میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میں تمہیں اللہ تعالی کی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ میرے گھر والوں کے معاملے میں، میری فیملی کے معاملے میں، میرے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ کہے، اور یہ حدیث جو ہے حدیث غدیر، یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2408 2408۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے زید بن ارقم۔ زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ کون ہیں آپ کے گھر والے، آل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا بالکل آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں، لیکن آل بیت وہ لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ حرام ہے، جن کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں لیکن اور لوگ بھی ہیں، وہ کون ہے پوچھا گیا؟ کہنے لگے ہم آل علی، جناب علی رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ اور جناب علی کن میں سے ہیں؟ بنی ہاشم میں سے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے۔ پھر کہا آل عقیل، جناب علی کے بھائی عقیل کی اولاد۔ آل جعفر،
جناب علی کے ایک اور بھائی جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں، ان کی اولاد۔ پھر کہا آل عباس، آپ کے چچا عباس کی اولاد، یعنی کہ عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس وغیرہ۔ تو یہ سارے کون ہیں؟ بنی ہاشم ہیں۔ تو یہ آل بیت میں سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، انہیں عزت دینی ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ان کو ایذا پہنچے۔ چنانچہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب علی کو مخاطب کر کے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے 3712 3712، الفاظ کس کے بیان کرنے لگا ہوں؟ ابو بکر صدیق کے۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جناب علی سے۔ اور جناب علی کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے، آل بیت میں سے۔ کہا والذی نفسی بیدی، کہ علی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ مجھے اللہ کے رسول کے رشتہ داروں سے محبت اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان سے تعامل کرنا، ان سے پیار کرنا، مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیار و محبت کرنے کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور یہی ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یہ روایت بھی بخاری کی ہے، نمبر ہے 3713 3713، کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے رشتہ داروں کے معاملے میں، آپ کی فیملی کے معاملے میں آپ کا خیال رکھنا، یعنی کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ تو ان سے محبت کرنی چاہیے، انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ آپ کے رشتہ دار بنی ہاشم، آل بیت، اگر وہ صحابہ کرام میں سے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے گا، نمبر 1 اس لیے کہ مسلمان ہیں، نمبر 2 اس لیے کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور نمبر 3 اس لیے کہ وہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان سے محبت کے کتنے اسباب ہو گئے؟ 3۔ اور اگر آپ کے رشتہ دار مسلمان ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھ نہیں سکے، تو پھر ان سے محبت کی جائے گی 2 وجوہات کی بنیاد پہ۔ نمبر 1 اس لیے کہ مسلمان ہیں، اور نمبر 2 آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اور اگر آپ کے رشتہ دار کفر پہ رہے، شرک پہ رہے، اسلام قبول نہیں کیا، جیسے ابو لہب ہے، یا آج کوئی ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے، یا کلمہ پڑھتا ہے لیکن شرک کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوگی، اس کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے بنو ہاشم کا تذکرہ۔
تو کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ امام بربہاری کہتے ہیں وَعْرِفْ لِبَنِي هَاشِمٍ فَضْلَهُمْ، بنی ہاشم کی فضیلت کو آپ پہچانیں، لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں۔ اچھا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا بنی ہاشم کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں، یا اس کے علاوہ بھی وہ فضیلت رکھتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں میں سے کن کو فضیلت دی؟ بنی ہاشم کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ بنی ہاشم کو قریشیوں میں سے فضیلت دے چکے تھے۔ تو بنی ہاشم ویسے بھی افضل ہیں، اور اس لیے بھی ان کو 4 چاند لگ گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ان میں سے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری وَنَعْرِفُ وَتَعْرِفُ فَضْلَ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ، کہ آپ قریشیوں کی فضیلت بھی پہچانیں اور عربوں کی فضیلت بھی پہچانیں، وَجَمِيعِ الْأَفْغَاد، اور تمام قبائل کی فضیلت کو پہچانیں، فَاعْرِفْ قَدْرَهُمْ، ان لوگوں کا مقام و مرتبہ پہچانیں، وَحُقُوقَهُمْ فِي الْإِسْلَام، اور ان کے اسلام میں جو حقوق ہیں انہیں آپ پہچانیں۔ قریشیوں کی فضیلت کیا ہے جی؟ پھر بنی ہاشم کا تذکرہ تو اختتام کو پہنچا، اب بات ہونے لگی ہے قریشیوں کی۔ قریشیوں کی پہلی فضیلت اسی حدیث میں آ چکی ہے، مسلم شریف کی حدیث، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو چنا؟ کنانہ کو، اور کنانہ میں سے کن کو چنا؟ قریشیوں کو۔ تو یہ ان کی پہلی فضیلت ہو گئی۔ دوسری ان کی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا، وعدے کیا تھا کہ حکمران، خلفاء، صاحب اقتدار ہمیشہ قریشی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ قریشی۔ اب اس حدیث کو ہضم کرنا آسان نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو جدید یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، جن کے دلوں میں احادیث کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آج کی جدید نسل وہ قرآن اور احادیث کو پرکھتی ہے، جانچتی ہے ان اصولوں کی روشنی میں جو انہوں نے یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوتے ہیں، انگریزوں کے قوانین۔ اور پہلے ہمارے بچے کیا کیا کرتے تھے؟ وہ انگریزوں کے قوانین کو دیکھا کرتے تھے اسلام کی روشنی میں، یعنی کہ انگریزوں کا دیا ہوا جو قانون اسلام کے خلاف، اس کو ریجیکٹ کر دیتے، دیوار پہ دے مارتے، کہتے ہم اس کو پاؤں تلے رونتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ لیکن آج کے بچے کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ مطمئن کریں جی، یعنی کہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جی دل مطمئن نہیں ہو رہا، عقل نہیں مانتی، آپ ہمیں مطمئن کریں۔ کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ اسلام کی الف بے کا نہیں پتا، اور سارا علم جو لیا ہے، تعلیم جو لی ہے، وہ انگریزوں کی لی ہے، کافروں کی لی ہے۔ کافروں کی تعلیم دلوں میں بیٹھ چکی، دلوں میں گھر بنا چکی، دل انگریز بن چکا، دل کافر بن چکا۔ اب یہ جو بگڑا ہوا دل ہے، اس کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اب ظاہر ہے وہ دل مانتا نہیں ہے۔ اب یہ حدیث ماننی جو بھی بتانے لگا ہوں بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں اور جن کو اسلامی تعلیمات ان کے دلوں میں راسخ اور نہیں کی گئی، بٹھائی نہیں گئی۔ کون سی حدیث؟ کہ حکمران ہمیشہ کون ہوں گے؟ قریشی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک و ہند کے لوگ تو سارے گئے،
اگر پوری مسلمان دنیا کا ایک حکمران ہو تو کوئی پاکستانی، کوئی انڈین اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران نہیں بن سکتا سوائے ان کے جو ان میں سے قریشی ہوں گے۔ اب یہ حدیث ہضم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے پختہ ایمان چاہیے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ پختہ ایمان، حقیقی ایمان۔ اس حدیث کو وہ ہضم کرے گا جس کا صحیح معنوں میں اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان ہوگا، جس کی سوچ یہ ہوگی کہ حق وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، حق وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق بنانا ہے۔ لیکن جن کے ہاں حق وہ ہے جو انگریزوں سے پڑھا، سکول میں شروع سے پڑھتے رہے، کالج میں پڑھتے رہے، دل میں وہ چیزیں راسخ ہو گئیں، دل میں وہ چیزیں پختہ ہو گئیں، ان بیچاروں کے لیے یہ احادیث ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ امیر معاویہ اس کو روایت کرتے ہیں، جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہے، اور حدیث ہے بخاری شریف کی 3500 فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان ھذا الامر فی قریش، یہ معاملہ یعنی کہ خلافت کا معاملہ، بادشاہت کا معاملہ، حکمرانی کا معاملہ، فی قریش کن میں رہے گا؟ قریشیوں میں رہے گا۔ لا یعادیہم احد الا کبہ اللہ علی وجہہ، جو کوئی اس معاملے میں ان کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے کے بل اوندا کر دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا اس کو۔ لیکن قریشیوں میں یہ معاملہ کب تک رہے گا؟ ما اقام الدین، جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ تو اس حدیث پہ مسلمانوں نے عمل کیا؟ جی ہاں کیا۔ ابو بکر کون تھے؟ قریشی۔ عمر کون تھے؟ قریشی۔ جناب عثمان کون تھے؟ قریشی۔ جناب علی کون تھے؟ قریشی، بلکہ قریشیوں میں سے بھی ہاشمی۔ ان کے بعد کون آئے؟ جناب حسن، جناب علی کے بیٹے، وہ بھی قریشی ہاشمی۔ اس کے بعد کون آئے؟ جناب امیر معاویہ، جن کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا جناب حسن نے۔ جناب معاویہ کو پوری دنیا کا حکمران بنانے والے اللہ کے بعد کون ہے؟ حسن۔ اور حسن نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث کی وجہ سے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، کون؟ حسن، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں کیا کروا دے گا؟ صلح کروا دے گا۔ اور آپ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ کہ جناب حسن نے جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، اقتدار ان کے حوالے کر دیا، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ تو امیر معاویہ کو سب سے پہلے حکمران ماننے والے کون ہوئے؟ جناب حسن ہوئے۔ تو امیر معاویہ قریشی ہیں، بنی امیہ کون ہیں؟ قریشی ہیں۔ تو بنی امیہ کی حکومت رہی ہے تقریباً 100 سال، تو یہ قریشیوں کی حکومت ہے۔ پھر عباسیوں کی حکومت آ گئی، وہ بھی کون تھے؟ قریشی تھے۔ ان کے بعد پھر ترکیوں کی حکومت قائم ہوئی، اور یہ قریشی نہیں تھے۔ جب کہ اللہ کے رسول کیا فرما کے گئے ہیں؟ اقتدار کن میں رہے گا؟ قریشیوں میں رہے گا۔ تو کیا یہ چیز انصاف پہ مبنی ہے؟ جی، جس کا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے اس کی ہاں یہ انصاف پہ مبنی ہے، اور جس کا اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں ہے وہ تو ہر چیز پہ اعتراض کرے گا۔ وہ تو پھر اس پہ بھی اعتراض کرے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ نبی۔ اور آپ کن میں سے ہیں؟ ہاشمی قریشی۔
تو یہ جدید نسل تو ہو سکتا ہے کل کو یہ بھی کہے کہ یہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ الفاظ کہتے ہوئے اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ جناب یہ نبی ان میں سے کیوں بنایا ہے، ہم پاکستانیوں میں سے کیوں نہیں بنایا، انڈین میں سے کیوں نہیں بنایا؟ یعنی کہ جب آپ کی زبان کھل جائے، آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں، آپ خالق کو خالق سمجھنا چھوڑ دیں، تو پھر انسان کی گمراہی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو کامیاب ہے وہ جو اللہ پہ ایمان لے آئے۔ اے انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ تو مخلوق ہے، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو خالق پہ اعتراض کرتا ہے۔ 5 فٹ کا تو انسان ہے، کل نہیں تھا، آج تو ہے اور کل پھر تو نہیں ہوگا، قبر میں چلا جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا، تیری حیثیت کیا کہ تو اللہ پہ اعتراض کرے؟ تو اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور حکمت پہ مبنی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منہم اثنان، کہ یہ معاملہ، یہ اقتدار کا معاملہ، خلافت کا معاملہ، حکمرانی کا معاملہ قریشیوں میں رہے گا جب تک کہ 2 بھی قریشی زندہ ہیں، یعنی کہ ساری اکثریت کسی اور جانب ہو، اور دنیا میں قریشیوں میں سے زندہ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 2، پھر بھی حکمران کس کو بنایا جائے گا؟ قریشی کو بنایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب جمہوریت ادھر ہے، اکثریت ادھر ہے، نہیں 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 نہیں، یہ جمہوریت کے اصول اپنے پاس رکھیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اور یہاں پہ اصول ہے اللہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ کے رسول کے اصول قوانین سچے، اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین جھوٹے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، 3501 اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 1820 اور اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے، الائمۃ من قریش، کہ حکمران ہمیشہ قریشیوں میں سے ہوں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 12307 12307، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ارواء الغلیل میں۔ تو کیا فرما رہے ہیں امام بربہاری؟ امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ بنی ہاشم کی فضیلت کو آپ پہچانیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، اور آپ قریشیوں کی فضیلت کو بھی پہچانیں، اور عربوں کی فضیلت کو بھی پہچانیں، اور تمام قبائل کی فضیلت کو پہچانیں۔ آپ ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے اسلام میں جو حقوق ہیں ان کو پہچانیں۔ لو جی، ہاشمیوں کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی، قریشیوں کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی، اب عربوں کی طرف آ جائیں کہ کیا عربوں کو بھی ہم نے اہمیت دینی ہے؟ چلے جی، ہاشمیوں کو تو ہم نے مان لیا، قریشیوں کو بھی ہم نے مان لیا، اب مسئلہ ہے کن کا؟ عربوں کا۔ کیا ان کو بھی اپنے سے افضل ماننا پڑے گا؟ جی ہاں، ان کو بھی اپنے سے افضل ماننا پڑے گا، کیونکہ عرب وہ عظیم لوگ ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور عظیم رسول کا انتخاب کیا۔ جناب محمد علیہ السلام عربی ہیں کہ اجمی ہیں؟ عربی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سنائے، لوگوں کی تربیت کرے، یہ کن میں سے ہے؟ فی الامیین، یہ امیین میں سے، ان کے عربوں میں سے، امی ان کے ان پڑھ لوگ، اور عربوں کو اس زمانے میں امی کہا جاتا تھا کہ نہ
یہ لکھنا جانتے ہیں نہ اوپر دے کر پڑھنا جانتے ہیں. تو اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا کہ ان میں رسول ان میں سے اللہ نے مقرر کیا، اور اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا نبی علیہ السلام کے صحابی بنانے کے لیے، آپ کے ساتھی بنانے کے لیے. عربوں کے ذریعے اللہ نے دین کو پوری دنیا میں نشر کیا، پھیلایا اور عام کیا. اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، قرآن تو عربوں کی زبان میں نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 43 44 43 45 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ جو وحی آپ پہ کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صراط مستقیم پہ ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن آپ کو، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرف ہے، باعث عزت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن اے اللہ کے نبی آپ کے لیے بھی باعث عزت اور باعث شرف ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم لوگوں سے بات پرس کی جائے گی کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کیا، تم پہ نازل کیا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ایمان لائے یا نہیں لائے، اس کا پیغام دوسری دنیا تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. لیکن یہاں پہ جس فضیلت کی بات کی جا رہی ہے یہ مجموعی طور پہ فضیلت ہے، جن کے عرب مجموعی طور پہ اجمیوں سے افضل اور بہتر ہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی اجمی جو ہے کسی عربی سے کیا ہو، افضل ہو. ایک اجمی قرآن کا حافظ ہے، احادیث کا حافظ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، فرائض و واجبات کو اپناتا ہے، وہ اس عربی سے بہتر ہے جو قرآن کا حافظ نہیں ہے، جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جو فرائض و واجبات کو اپنانے میں سستی کرتا ہے. بلکہ یہاں پہ مناسب ہوگا کہ میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے رکھوں. یہ ان کا جو فتاوی ہے مجموع الفتاوی، اس کی جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر ہے 29. کہتے ہیں ابن تیمیہ وجمہور العلماء علی ان جنس العرب خیر من غیرہم، جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ عرب قوم دوسروں سے کیا ہے، افضل ہے، بہتر ہے. کما ان جنس قریش خیر من غیرہم، جیسے قریشی لوگ جو ہیں یہ دوسروں سے کیا ہے، افضل ہیں. وجنس بنی ہاشم خیر من غیرہم، اور جیسے ہاشمی باقیوں سے کیا ہے، افضل ہیں. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں لیکن تفضیل الجملۃ علی الجملہ لا یستلزم ان یکون کل فرد افضل من کل فرد. مجموعی طور پہ عربوں کو غیر عربوں پہ فضیلت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عربی ہر اجمی سے افضل ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کہتے ہیں فَإِنَّ فِي غَيْرِ الْعَرَبِ خَلْقًا كَثِيرًا خَيْرًا مِنْ أَكْثَرِ الْعَرَبِ، اجمیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکثر عربوں سے افضل ہیں. اجمیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکثر عربوں سے کیا ہیں، افضل ہیں. وفی غیر قریش من المہاجرین والانصار من هو خیر من اکثر قریش، اور مہاجرین و انصار میں سے کئی ایسے
لوگ ہیں جو قریشی نہیں ہیں لیکن وہ اکثر قریشیوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. وفی غیر بنی ہاشم من قریش وغیر قریش من وخیر من اکثر بنی ہاشم. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاشمی نہیں ہیں، قریشی نہیں ہیں، لیکن وہ ہاشمیوں سے افضل ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان خیر القرون القرن الذین بعثت فیہم. افضل ترین لوگ وہ ہیں جن میں مجھے بھیجا گیا، جن کے کون؟ صحابہ کرام. اب وہ صحابی جو قریشی نہیں ہیں، ہاشمی نہیں ہیں، وہ بعد میں آنے والے تمام لوگوں سے افضل ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر مرتبہ ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے تابعین. ثم الذین یلونہم، وہ کون ہوگا؟ تبع تابعین. فرمایا، اور پھر کہتے ہیں آگے چل کے ابن تیمیہ، وفی القرون المتأخرۃ من هو خیر من کثیر من القرن الثانی والثالث. بعد میں آنے والے زمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو تابعین کے زمانے کے کئی لوگوں سے افضل ہیں، تبع تابعین کے زمانے کے کئی لوگوں سے افضل ہیں. کہتے ہیں وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَخُصَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرن الثانی والثالث بحکم شرعی. اس سب کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں کوئی خاص شرعی حکم نہیں دیا، جیسے اللہ تعالی نے عربوں کے بارے میں کوئی خاص شرعی حکم نہیں دیا. لیکن صحابہ کرام کو وہ فضیلت ملی کہ جس فضیلت کی وجہ سے وہ بعد والوں سے سب سے کیا ہے؟ افضل ہیں. پھر کہتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، کون کہنے؟ ابن تیمیہ، کہ نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا انسانوں کے لیے بھی جنوں کے لیے بھی، اور آپ نے عربوں کو کوئی ایسے شرعی احکام نہیں دیے جو دوسروں کو نہ دیے ہوں. اور آپ نے عربوں کو کوئی ایسے شرعی احکام نہیں دیے جو دیگر اقوام کو نہ دیے ہوں. لیکن قریشیوں کے لیے ایک خاص حکم آپ نے دیا کہ حکمرانی ان میں رہے گی، بادشاہت ان میں رہے گی، خلافت ان میں رہے گی. اور بنی ہاشم کے لیے خاص حکم یہ دیا کہ زکوٰۃ ان کے اوپر حرام ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، لیکن ان کو کیا ملے گا؟ پھر خمس ملے گا. تو یہ تھا ابن تیمیہ کا اس بارے میں کلام. تو اس سے واضح ہوا کہ مجموعی طور پہ عرب لوگ اجمیوں سے کیا ہیں؟ افضل. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عربی ہر اجمی سے افضل ہے، بلکہ ابن تیمیہ نے واضح کر دیا کئی اجمی ایسے ہیں جو اپنے علم اور نیکی کی وجہ سے کئی عربوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں امام بربہاری، وَمَوْلَ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، کسی بھی قوم کا جو آزاد کردہ غلام ہوتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یعنی کہ جس غلام کو ہاشمیوں نے آزاد کیا وہ ہاشمی شمار ہوگا، اور اس کے وہی احکام ہوں گے جو ہاشمیوں کے احکام ہیں. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو رافع. نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ زکوٰۃ کا مال تم جمع کرو، وصول کرو، اور مقصد یہ تھا کہ اس پہ اس کو اجرت ملے گی، مزدوری ملے گی. تو اس آدمی نے ابو رافع سے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں چلوں گا، میں پہلے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھ لوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ابو رافع نے مسئلہ پوچھا
تو آپ نے کہا تھا کسی بھی قوم کا ذات کردہ غلام انہی میں سے ہوتا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اصل قوم کا حکم ہے. یعنی کہ تم ہمارے غلام تھے، ہم نے تمہیں ذات کیا، ہم ہاشمی ہیں، ہمارے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے تو تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے اس جملے کا کہ کسی بھی قوم کا ذات کردہ غلام اسی قوم کا ہوتا ہے، ان کے حکم کے لحاظ سے اسی قوم کا حصہ شمار ہوگا. تو یہ تھی امام بربہاری کی گفتگو بنی ہاشم کے بارے میں، قریشیوں کے بارے میں، عربوں کے بارے میں، اور کسی بھی قوم کے آزاد کردہ غلام کے بارے میں. اس کے بعد مزید ان کی گفتگو آئندہ درس میں آئے گی انصاریوں کے بارے میں، اور مزید گفتگو آل بیت کے بارے میں بھی آئے گی، اہل مدینہ کے بارے میں بھی آئے گی، اور یہ گفتگو انشاءاللہ مکمل کی جائے گی آئندہ درس میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو، ان مسائل کو، ان عقائد کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بلکہ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو واٹس ایپ گروپ ہے شرح سنہ کا، ان گروپوں میں ایک کتاب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسلام جب آیا تو وہ اجنبی تھا، یعنی کہ اسے اپنانے والے لوگ خال خال تھے، تھوڑے تھوڑے تھے، اور ایک زمانہ آئے گا پھر دین کو اپنانے والے اہل توحید کون ہوں گے؟ اجنبی بن کر رہ جائیں گے. اور آپ نے کہا تھا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی وجہ سے اجنبی ہوں گے. تو اس بارے میں ایک کتاب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.